اب یہ ہونا شروع ہوا کہ یہ لوگ اہل یمامہ میں لوٹ مار کرتے اور حرم میں آ کر روپوش ہو جاتے۔ اگر کبھی کبھار یہ ہوتا کہ اہل یمامہ ان کی یورش سے پہلے باخبر ہو جاتے اور ان سے مقابلہ کر کے ان کو مار بھگاتے تو حرم کے حدود میں داخل ہو جاتے۔ تعاقب کرنے والوں کو حدود پر ہی روک دیا جاتا کہ تم لوگ اس حدود کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ یہی نبی کا حکم ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی کارروائیوں میں شدت آتی گئی، چنانچہ اہل یمامہ نے اس کی باقاعدہ شکایت اپنی نبی سے کی۔ مسیلمہ نے ان سے کہا تم لوگ اطمینان رکھو، میں اس سلسلہ میں آسمان سے وحی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کا کوئی فیصلہ کروں گا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس نے پراسرار الہامی انداز میں کہنا شروع کیا، قسم ہے اچانک پھیل جانے والی رات کی، سیاہ بھیڑیے اور سر بریدہ کھجور کے درخت کی، اسید نے قانون حرم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ احالیف نے تعجب سے کہا کہ جناب عالی، کیا حرم میں غارت گری کرنا اور زراعت برباد کرنا جرم نہیں ہے؟ اس فیصلہ کے بعد بنی اسید نے پھر غارت گری کی اور احالیف یعنی حلیف قبائل دوبارہ فریاد لے کر مسیلمہ کے پاس آئے۔ مسیلمہ نے ان کی بات بڑے تحمل سے سنی، کیونکہ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بڑا تحمل کرنے والا شخص تھا اور اس کو کبھی کسی نے غصہ میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ان کی بات سن کر کہا اچھا ٹھہرو، دیکھتے ہیں کہ وحی میں کیا حکم آتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا قسم ہے سیاہ رات اور نڈر بھیڑیے کی، اسید نے خشک اور تر زراعت کو برباد نہیں کیا۔ حلیف بڑے حیران ہوئے، انہوں نے چین بچی ہو کر کہا حضور والا، کیا نخلستان بارآور نہ تھے جن کو انہوں نے قطع کیا، اور کیا کھیتیاں تیار نہ تھیں جن کو انہوں نے برباد کیا؟ مسیلمہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، اب تم لوگ واپس چلے جاؤ، کیونکہ وحی کے بعد اب تمہارا کوئی حق نہیں رہا۔ اسی طرح مسیلمہ اپنے پیروکاروں کے سامنے بنی تمیم کے متعلق یہ اعلان پڑھا کرتا تھا، بنی تمیم پاک جوان مرد ہیں، ان میں کوئی بھی برائی یا تساہل نہیں ہے، ہم اپنی زندگی بھر ان کی لغزشوں کو احسان کر کے درگزر کرتے رہیں گے، ہر شخص کے مقابلہ میں ان کی حفاظت کریں گے، اور جب ہم مر جائیں گے تو پھر ان کا معاملہ اللہ سے ہے۔ مسیلمہ کذاب کا ایک اعلان کچھ یوں تھا، قسم ہے بکری کی اور اس کے رنگوں کی، اور سب سے تعجب انگیز اس کا سیاہ رنگ اور اس کا سفید دودھ ہے۔ سیاہ بکری اور سفید دودھ کس قدر عجیب بات ہے، دودھ میں پانی ملانا حرام کر دیا گیا ہے، پھر کیوں تم کو شرم نہیں آتی؟ ایک اور اعلان یہ تھا، اے مینڈکی مینڈک کی بیٹی، تو کس قدر صاف اور پاک ہے، تیرا بالائی حصہ پانی میں رہتا ہے اور زیریں حصہ مٹی اور کیچڑ میں، تو نہ پانی پینے والے کو روکتی ہے اور نہ پانی کو مقدر کرتی ہے۔ اس کا ایک الہام کچھ یوں تھا، قسم ہے کھیت میں بیج ڈالنے والوں، فصل بونے والوں، دانہ نکالنے والوں کی، پھر چکی میں آٹا پیسنے والوں کی، روٹی پکانے والوں کی، ان کو چورا کر کے ملیدہ بنانے والوں کی، اور پھر لقمہ بنا کر کھانے والوں کی جو چربی اور مکھن سے کھاتے ہیں۔ اے ساکنان بادیہ، تم کو فضیلت دی گئی ہے اور شہری تم سے کسی بات میں آگے نہیں ہے، اپنے علاقے کی مدافعت کرو، غریب کو پناہ دو اور بدمعاش کو اپنے یہاں سے ہر ممکن طریقہ سے نکال دو۔ تاریخ طبری میں ہے کہ عمیر بن طلحہ النمری نے اپنے باپ کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب وہ یعنی طلحہ النمری یمامہ آیا تو اس نے سنا کہ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے سوچا چلو اس سے مل کر تصدیق کرتے ہیں، یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے مسیلمہ کے ساتھ تعلقات بھی استوار رہے ہوں۔ اس نے جب یہ معلوم کرنا چاہا کہ مسیلمہ کہاں ہے تو اس کو خاصی تگ کرنا پڑی۔ وجہ یہی ہوگی کہ مسیلمہ نے اب عام لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا ہوگا اور وہ اپنے قائم کردہ حرم میں جو کہ وسیع رقبہ پر محیط تھا رہتا ہوگا۔ اس نے جب لوگوں سے پوچھا مسیلمہ کہاں ہے تو لوگوں نے اس کو ڈانٹ کر کہا اے بے ادب، تو کیا چاہتا ہے؟ اگر پوچھنا ہی ہے تو یہ پوچھ کہ مسیلمہ رسول اللہ کہاں ہے؟ وہ بھی ایک قایا شخص تھا۔ اس نے بڑی متانت سے جواب دیا بھائیو، تم لوگ بھی درست کہہ رہے ہو، مگر میں جب تک اس سے بالمشافہ ملاقات نہ کر لوں بھلا کس طرح اس کو اللہ کا رسول کہہ سکتا ہوں؟ چنانچہ مسیلمہ کے پیروکاروں نے اس کی ملاقات کروانے کا بندوبست کیا۔ جب اس نے پوچھا اے مسیلمہ، کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ مسیلمہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا ہاں میں ہی نبی ہوں۔ اس نے دریافت کیا اے مسیلمہ، یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کون آتا ہے؟ مسلمہ نے گڑا گڑایا جواب دیا رحمان آتا ہے۔
طلحہ النمری نے دریافت کیا کیا وہ روشنی میں آتا ہے کہ ظلمت میں آتا ہے؟ مسیلمہ نے جواب دیا وہ میرے پاس ظلمت یعنی اندھیرے میں آتا ہے۔ طلحہ النمری چلا اٹھا اللہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد صادق ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بڑی گمبھیر آواز میں بولا اے مسلمہ اگرچہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر میں پھر بھی ربع کے کذاب کو عرب کے صادق پر ترجیح دیتا ہوں۔ طلحہ النمری نے یہ کہہ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ شخص آخر تک اس کے ساتھ رہا اور آخرکار جنگ عقبہ میں واصل جہنم ہوا۔ اب ہم بات کریں گے ان معجزات کی جو مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر دکھانے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مسیلمہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کا تعلق بنی حنیفہ کے ساتھ تھا، اس کا نام ام الحسن تھا۔ اس نے بڑی عقیدت مندی اور نیاز مندی سے مسیلمہ سے کہا اے نبی محترم ہمارے نخلستانوں میں اب پہلے جیسے پھل پیدا نہیں ہوتے، اس طرح ہمارے کنووں میں بھی پانی بہت کم رہ گیا ہے، برائے کرم اب ہمارے نخلستانوں کی شادابی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ اس طرح دعا کریں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جزمان کے لیے دعا کی تھی۔ اب بھلا مسیلمہ کو کیا معلوم تھا کہ اہل جزمان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ اس نے تنہائی میں نہار و رحال بن عفہ سے دریافت کیا اے رحال مجھے بتلاؤ اہل جزمان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ رحال نے اسے پوچھا اصل بات کیا ہے اور وہ کیوں یہ خاص طور پر پوچھ رہا ہے۔ مسلمہ نے اسے بتایا کہ ایک عورت اس طرح اس کے پاس آئی تھی، اس نے حوالہ اس واقعہ کا دیا ہے، اسی طرح دعا کرو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ رحال نے یہ سن کر کہا اے مسلمہ ہوا یوں تھا کہ ایک مرتبہ اہل جزمان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے کنووں میں پانی بہت کم رہ گیا ہے اور نخلستان بھی برابر نہیں رہے، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ان کے کنووں میں اس قدر پانی آیا کہ وہ ابل پڑے اور نخلستان اس قدر برابر ہوئے کہ پھل کے بوجھ سے ان کی شاخیں اس طرح زمین سے لگ گئیں کہ پھر وہ خود درخت کی جڑیں ہو گئیں، ان کو قطع کرنا پڑا اور پھر وہ نہایت سیدھی اور بلند ہو گئی اور سرسبز ہو گئی۔ مسلمہ نے بڑے غور کے ساتھ رحال کی تمام باتیں سنی اور پھر اس سے پوچھا اے رحال یہ تو بتاؤ انہوں نے کنووں کے ساتھ کیا ترکیب اختیار کی تھی، مجھے بتاؤ کہ آخر کیا طریقہ تھا جس کو اختیار کرنے سے یہ سب کچھ ہوا۔ رحال نے اس کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول ان سے منگوایا تھا، پھر انہوں نے اہل جزمان کے لیے دعا فرمائی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس ڈول میں سے تھوڑا سا پانی لے کر اپنے منہ میں ڈال کر غرارہ کیا اور اس پانی کو غرارہ کرنے کے بعد اسی ڈول میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس کے بعد اہل جزمان سے فرمایا تھا تم لوگ یہ پانی لے جاؤ اور اس میں سے کچھ پانی اپنے کنووں میں ڈال دو اور کچھ پانی اپنے نخلستانوں میں۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا اور پھر ایسا نتیجہ نکلا تھا جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ مسلمہ کذاب نے اس عورت کو طلب کیا، اس سے کہا یہ پانی سے بھرا ہوا ڈول لے کر آئے۔ وہ پانی سے بھرا ڈول لے آئی تو اس کے ساتھ اس کے قبیلہ کے چند لوگ بھی تھے۔ مسلمہ نے پہلے تو ان کے لیے دعا مانگی اور پھر اس ڈول میں سے تھوڑا سا پانی لے کر اپنے منہ میں ڈال کر غرارہ کر کے دوبارہ اسی ڈول میں ڈال دیا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا اب تم لوگ یہ پانی لے جاؤ اور اس میں سے کچھ پانی اپنے کنووں اور نخلستانوں میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس ڈول کو پکڑا اور چل دیے اپنے علاقے کی طرف۔ انہوں نے ویسا ہی عمل کیا، مگر کچھ دنوں بعد یہ ہوا کہ کنووں میں پانی مزید کم ہو گیا اور ان کے نخلستان بھی مزید خشک ہو گئے۔ اس عمل کو کچھ عرصہ گزرا، مگر جب وہ یہ بتلانے کے لیے مسلمہ کے پاس ہے تو مسلمہ کا قصہ پاک ہو چکا تھا، یعنی وہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ ایک روز رحال نے مسلمہ سے کہا اے مسلمہ تم ایسا کرو کہ بنی حنیفہ کے نوزائیدہ بچوں کو برکت دیا کرو۔ مسلمہ نے پوچھا یہ بھی مجھے بتاؤ کہ برکت کس طرح دی جاتی ہے، مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ رحال نے اس کو بتلایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اہل حجاز کے لوگوں کا یہ دستور تھا جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو لے کر دعائے برکت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اس کی تھوڑی اور سر پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس کے بعد رحال نے لوگوں سے کہا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو برکت کی دعا کے لیے مسلمہ کے پاس لے آؤ، چنانچہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ لے کر اس کے پاس آ جاتے۔ مگر ہوا یوں کہ اس نے جس بچے کی تھوڑی اور سر پر ہاتھ پھیرا
تو اس کا چہرہ مسخ ہو گیا اور اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، مگر اس کا علم ان لوگوں کو اس وقت ہوا جب مسیلمہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔